بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد، اور آج اہم ترین موضوعات میں ہم پی ڈی ایم کے کردار کو ڈسکس کریں گے اور اپنی حکمت عملی جو دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. یعنی پی ڈی ایم کا جو بننا تھا وہ اس حکومت کے خلاف اس حکومت کو گرانا اور ان کے بقور وہ عوامی یعنی مسائل تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ درمیان میں کئی اپس اینڈ ڈاؤن ہوئے، لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئی اور بڑے بڑے جلسوں کے بعد ان سیاسی پارٹیوں میں اختلاف رائے شدت اختیار کر گئے، اور آخری لاسٹ میں جب مریم نواز شریف صاحبہ نے نیب میں پیش ہونا تھا 26 تاریخ کو کل، تو ہائی کورٹ نے ان کی عبوری ضمانت بھی لے لی، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اصرار کیا کہ ہم وہاں لاکھوں ہزاروں کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جائیں گے. ان کا ماننا یہ ہے کہ نیب ایک انجینئرنگ کا ادارہ ہے، وہ دوسرے کیسوں سے ہٹ کے صرف ایک کیس کے اوپر ہی زیادہ فوکس کیے بیٹھا ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا ایک سٹانس تھا جو انہوں نے ہائی کورٹ میں دوبارہ کہا کہ اتنے بڑے جلسے جلوس سے کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے، اور پچھلے سال بھی ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک اندوہناک واقعہ ہے کہ ایک ایسے آئینی ادارے کے اوپر جو مبینہ طور پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ دونوں طرف ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں، لیکن آج حکومت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فیصلہ کیا ہے نیب نے کہ مریم نواز شریف صاحب کی پیشی کو ملتوی کر دیا گیا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جتنی آگ گرم تھی اور سارے لوگ سہمے ہوئے تھے کہ سیاسی پارٹیاں عوامی مسائل سے ہٹ کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتی ہیں. یعنی عوامی مسائل کے لیے کبھی آپ نے کوئی بڑی تحریک اور نیشنل اسمبلی پنجاب اسمبلی میں کبھی کسی کو روتے پیٹتے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ذاتی مفادات کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جن پر مبینہ اربوں خربوں روپے کے یعنی کرپشن کے الزامات ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے. اور دوسرا آج اہم ایک اور ہے کہ 25 تاریخ کو پاکستان کا جو یوم پاکستان منایا جاتا ہے 23 تاریخ کو وہ ملتوی کیا گیا موسم کی خرابی کی وجہ سے. اور آج دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی عسکری قیادت اور فضائیہ نے جو اپنے یعنی وہاں جس قسم کی یعنی لوگوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ہمارا کیا اس وقت پاور بیلنس آف پاور ہے، ہم دنیا میں کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں اور ہمیں جس پر بڑا فخر ہے. تو میاں سیف الرحمان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور وحید عالم صاحب پاکستان مسلم لیگ کے ایم این اے ہیں. ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آج یہ پریڈ دیکھی ہے. ویلکم ٹو دا شو. میاں سیف الرحمان صاحب اسٹارٹ آپ سے لیتے ہیں. پی ڈی ایم یعنی پاکستان میں اس طرح کے الائنس بننے کی کوئی تاریخ نئی نہیں ہے، یہ مستقل طور پر ہے، کیونکہ المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک حکومت آتی ہے تو پہلے دن سے ہی اس کو گرانے کے لیے شروع ہو جاتی ہیں سیاسی پارٹیاں. کوئی بھی آپ نے آر ڈی اے لگا لیں، میاں نواز شریف صاحب کا بے نظیر کے خلاف، بے نظیر کا میاں نواز شریف کے خلاف، یہ ایک بہت المیہ. اور پاکستان جو 73 سال کا اس وقت ہو چکا ہے تو حالات دن بدن دگرگوں ہوتے جا رہے. کیا کہیں؟ نہیں، بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، کیونکہ اس میں میرا فوکس بھی عوام ہے، پاکستان کی عوام ہے پاکستان، کیونکہ وہ اپنے لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب ہم ان کو منتخب کر کے لاتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ سلیکٹڈ کا، انجینئرنگ کا، ریگنگ کا، ان الزامات سے ہٹ کے بھی بات کریں تو یہ جتنے بھی چہرے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بڑی بڑی پارٹیوں کے سربراہان ہیں، ان کا تھوڑا بہت ووٹ بینک تو ہوتا ہے عوام کے اندر. جو ووٹ بینک کے بارے میں ہم تو ویسے ایک تو رائے رکھتے ہیں، جی وہ برادریزم آ جاتی ہے، پیسہ چلتا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ووٹ بینک ہر پارٹی کا تھوڑا یا بہت ہوتا ہے. کچھ مذہبی سیاسی جماعتیں نکال کے ان کا بھی اپنے علاقوں میں ایک ہلکا نیابت ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ایک توقع یا ایک بنیادی ڈیوٹی تو ہر سیاستدان کی ہے، وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہے یا اقتدار میں بیٹھا ہے، کہ وہ کچھ ڈیلیور کرے، کوئی ماڈل دے، کوئی گورننس کا کوئی سسٹم بنائے، کوئی جو خامیاں ہیں سسٹم میں ان کو دور کرنے کے لیے اپنا تعاون کرے. یہ ذاتی ناموں سے ہٹ کے ایسی ذاتی ناموں سے ہٹ کے، جی بالکل یہ اس کی بنیادی ڈیوٹی ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے کئی پروگرام میں آپ کے توسط سے کہا ہے کہ جس بندے میں ذمہ داری کا، ذمہ داری لینے کا، چیلنج قبول کرنے کا، خدمت کا جذبہ نہیں، وہ کوئی اور کاروبار کر لے. میں باقی کسی کاروبار کو مذموم کاروبار نہیں کہوں گا، سارے ہی اچھے ہیں. دوسرا کاروبار کیوں کر لے؟ سب سے مناسب میں سمجھتا ہوں کوئی اور کام کر لے نا. پھر اگر جرأت اظہار نہیں ہے، آپ میں یہ جذبہ نہیں ہے چیلنج قبول کرنے کا، مشکلات کو فیس کرنے کا، تو میرا حال ہمارے ہاں بس ایک ہی ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ اب میں اقتدار سے باہر ہو گیا ہوں، مجھے کسی ایجنسی نے کر دیا ہے. فضل الرحمان نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے پہلے دن سے شروع کر دیا. اب اگر یہ ساری صورتحال ہے تو اس میں آپ کیا عوام کو تاثر دے رہے ہیں؟ عوام میں کوئی انکریج نہیں کر رہے آپ. میں سمجھتا ہوں عوام ڈسکریج ہو رہی ہے
کہ جی ہمارا جو لیڈرز آتے ہیں منتخب ہو کے ان کو صرف اپنی اپنی پڑی ہے یا اقتدار کی پڑی ہے. کم سے کم وہاں ایک پیغام دیں, کنیکشن ایک کنیکٹ کریں لوگوں کے ساتھ. وہ جو ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے عوام اور لیڈرز جو ہیں وہ بہت خطرناک ہے. اس میں پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایک ہی امیج لے کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں اپنی اپنی ہے, ہم نے اپنا اقتدار کیسے بچانا ہے, اکٹھے کیسے ہونا ہے, ریلی کیسے نکالنی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ کارنر میٹنگز کریں. آپ دیکھیں پرائس کا کیا ہائیک, پرائس ہائیک کہاں چلی گئی ہے. اس میں اگر وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے یا وزیر اعظم کی, تو اپوزیشن لیڈرز بھی اگر آ جائیں, اگر کمیٹیاں بنا کے اور کہیں جناب کہ عوام کے ہم ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ریلی کی بات ہو رہی ہے, اپنے اقتدار کی بات ہو رہی ہے. یہ جو 26 تاریخ کو یعنی جس کے بڑے انتظامات کیے جا رہے تھے, جس کے لیے مبینہ طور پر حافظ حسین احمد نے کہا کہ 1.25 بلین روپیہ بھی پیمنٹ کر دی گئی ہے, اور مجھے مولانا فضل الرحمان نے یقین دلایا کہ میں لاکھوں آدمیوں کو لے کے آؤں گا. تو کیا وہاں توڑ پھوڑ کرنے دے تو عمارت کو گرانا تھا؟ نہیں, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر نہ بھی وہ گرائیں تو ایک چارجڈ کراؤڈ کے بارے میں آپ یہ پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ بالکل ٹھیک رہے گا, وہ توڑ پھوڑ نہیں کرے گا, وہ غلط رخ نہیں اختیار کر لے گا. یہ مشکل کام ہے. یعنی لوگوں کا جذبات بھڑکانا آسان ہے, جذبات کو ٹھنڈا کرنا مشکل کام ہے. تو اس لیے بہرحال اس میں سارا کام ہم ملک جو ہے وہ اچھے خاصے نازک موڑ سے گزر رہا ہے. مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, اس میں آپ ہیلپ کریں. نازک موڑ سے تو شروع سے گزر رہا ہے. تو میں وہی ہاں نازک موڑ سے ویسے تو وہ گزر رہا ہے, لیکن دیکھیں نا میں اس پر نازک موڑ کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہی 73-74 سال کی آپ بات کر رہے ہیں, کہاں آگے کوئی ایسا نظام ہے کہ جس میں ہم بغیر انگلی اٹھائے کسی کو کوئی نظام چلتا رہے. دنیا میں نظام تو چلتے رہتے ہیں, ہمارے ہاں تو ہر وقت نظام کو ایک بریک لگ جاتی ہے, پھر کوئی نہ کوئی آگے کہہ دیتا ہے. ایسا تو پھر دوبارہ آتے ہیں. جی ماشاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے. بہت شکریہ میاں صاحب, بڑی مہربانی. ہم دوسرے موضوع پر اس کے بعد آئیں گے. ایک تو ہے کہ آپ نے وہ منظر دیکھا ہے جو یعنی خون کو گرما دینے والا, اور ہمیں بھی کئی دفعہ موقع ملا ایک زمانے میں جب پنڈی میں ہوتی تھی, پھر ایسی جگہ یہ پریڈ ہونی شروع ہوگی جہاں ساتھ ہی ہمارا پچھلی طرف ہمارا گھر تھا. تو یہ وہ ابھی تک ہمیں بچوں کو بھی ہمیں وہ جذبہ ہمارے سامنے ہے. تو وحید عالم صاحب ایم این اے بیٹھے ہیں, پہلے ان سے میں سٹانس لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. وحید عالم صاحب. جی بہتر, جی بہتر. مثلا جس طرح میاں سیف الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے سیاسی پارٹیوں کے فالوورز ہوتے ہیں, ان کی فالوئنگ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, اسی لیے پارٹیاں بنتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے کہ جس وقت کوئی حکومت آتی ہے تو عوام بیچارے جو ہے کہ دوڑ لگا دیتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا رہنما ہے, رہنما پھر نکلتا جیسے ہے آپ کو پتہ ہی ہے, وہ پرانی بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے بے نظیر کے ساتھ کیا کیا, اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا. اب بھی آپ آرام سے رہتے ہی نہیں, کریں گے کیا آپ؟ بات آپ کی درست ہے, اور اب یہی بات قائد محترم میاں نواز شریف صاحب اپنے بیانیے میں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم سیاسی جماعتیں یا اور ادارے پیچھے کرتے رہے ہیں, خدا کے لیے اسے بھول جائیں, آگے بڑھیں, قوم اور ملک کی خدمت کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے ایسے کام کیے جائیں جو پچھلی چیزوں کا عادہ نہ ہو اور آگے بڑھ کر کام کیا جائے. یعنی اگر ہم اور پیپل پارٹی لڑتے تھے وہ لڑائی بھی نہیں ہونی چاہیے, ملک کو آگے لے کر چلنا چاہیے. اگر ہم کوئی کام کرتے تھے وہ اس کو نہیں کرتے تھے, ہم نے کوئی کام کیا تو پی ٹی آئی نے نہیں کیا کہ بھئی انہوں نے کیا اس کو نہیں کرنا, یہی ہے نا, ملک پیچھے چلا جاتا ہے. ایک پلاننگ جو ہوتی ہے ایک لانگ ٹرم میں ہوتا ہے, اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے. یہی بیانیہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ ان باتوں کو بھول کر, پچھلی باتوں کو, جس کرپشن کو بھی بھول کے نہ کرپشن اپنی جگہ پر ہم ہر وقت تیار ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ احتساب ہر ایک کا ہونا چاہیے, لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اب تک ایک ہی بات نظر آ رہی ہے کہ صرف مسلم لیگ نون ہی اس ملک کی جو بدترین سیاستدان ہے یا ان کے خلاف ہی سارا کچھ ہے, اور سارے دودھ کے نہائے ہوئے اور بنے ہوئے, تو بات غلط ہے نا. اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. میاں صاحب ایک دن میں کتنی چوریاں قتل ہوتے ہیں, کئی ہوتے ہیں نا, تو جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے, جو ملزم عدالت میں پیش ہوتا ہے, کیس اسی کا سننا ہے نا. آپ کہتے ہیں پہلے پوری پاکستان کا احتساب کرو تو پھر ہماری باری آ جائے, تو نہیں ہوتا نا. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ ہمارا احتساب کر رہے ہیں نا. آپ نے قائد محترم میاں نواز شریف کے خلاف کیسز چلائے نا, ان کو سزا دی نا. مریم نواز صاحبہ انگلینڈ سے اپنے باپ کے ساتھ آئی, آپ نے گرفتار کیا, جیل میں ڈالا نا, پھر دوبارہ جیل میں ڈالا نا. آپ محترم شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈال رہے ہیں, دوسری مرتبہ ڈالا ہے, جو کہ ایک عجیب سی باتیں لگتی ہیں.
ہم کر رہے ہیں نا سارا کچھ، لیکن اس کے مقابلے پر آپ نے چھوٹا سا بلدار کا کیس نکالا. میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ میں تو اس وقت یہ مانوں گا جب جس طرح 90 دن قائد محترم یہ شہباز شریف صاحب اور 2 سال حمزہ صاحب اندر رہے ہیں، اس طرح اس کو پہلے ٹرائل کیا جائے، اندر رکھا جائے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ بات اکراس دی بورڈ ہو رہی ہے. وہی ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، انکوائری بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ گھر بیٹھے ہوئے جتنے کیسز بنے وہ لے لیں، جنگیر ترین کا لے لیں، عامر کیانی کا لے لیں، ظفر مرزا کا لے لیں. اتنے زیادہ کرپشن کے کیسز. وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں شوگر مافیا کے، ہو چکے. شوگر مافیا کے ہوئے نا، جنگیر ترین کے تو نہیں ہوئے. اس کا نام آتا ہے اس میں؟ نہیں، ابھی تک نہیں ہوئے. وہ بڑے آرام سے پھر رہے، باہر گیا ہے، اپنا کام کر رہے اور وہ کر رہے. اور یہ بھی غلط ہے جو یہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. حکومتیں میری بات سنیں، آپ ماشاءاللہ بہت تجربہ کار آدمی ہیں. یہ اگر شوگر مافیا کے خلاف اس طرح گئے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھے، ان کے ساتھ طے کریں، کچھ چھوڑ دیں کچھ لے لیں. اگر اس طرح کریں گے تو چینی 125 بھی پاکستان میں نہیں ملے گی. یہ میری بات لکھ لیں. نہیں، سارا سٹاک کریں گے، چھپا لیں گے. نہیں، وہ کام نہیں کریں گے، ملیں بند کر دیں گے. اب کیا کر لیں گے ان کا؟ ملیں چل سکتی ہیں میاں صاحب، اسٹیٹ میں بڑی پاور ہوتی ہے. بالکل، اگر انٹیلیجنٹ ہو، اگر کمپیٹنٹ ہو، دیکھیں اگر سب کچھ ہوتا کم. یہ نااہل لوگ ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار بھٹو صاحب نے ملے قوم عالی، کیا حشر ہوا آپ کے سامنے. ٹائم نہیں ملا، وہ کام اتنا نہیں، ٹائم نہیں دیکھنا، یہ تو ان کا کام تھا نا دیکھنا کہ مجھے ٹائم ملتا یا نہیں ملتا. لیکن جتنا ٹائم ملا اس میں کیا ہوا؟ بربادی ہو گئی اس ملک کی. اور یہی حال ہے. اگر ان کو بھی موقع ہے، ان کے پاس تو بالکل ابھی تک آپ کا نااہلیت ہے. کمپیٹنٹ نہیں ہے، یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے یہ حکومت کا. آف کورس نااہل ہے، فرام دی ٹاپ ٹو دی لاسٹ. ہر آدمی نااہل ہے. آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں. آج ہی صدر مملکت کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن. بھائی آپ کہہ دو، آج 23 مارچ تو نہیں ہے نا، آج 25 مارچ. پکڑ لیا لفظ آپ نے، آپ لفظ پکڑ لیا اس کا. آج کے دن بارہ کی وجہ سے 2 دن انہوں نے ڈیلے کیا. پہلے تو اس دن پہلے منایا بھی کب جاتا تھا. میں کہتا ہوں دنوں کی حرمت ہوتی ہے. وہ 23 مارچ ہوتا ہے، وہ 24-25 نہیں ہو سکتا. پھر چلے آپ یہی کہہ دیں کہ بھی آج پریڈ ہو رہی ہے، لیکن یہ تو نہ کہیں نا یہ ہو رہا ہے. اور پھر لوگ دیکھیں نا، اب لوگ اس بات کو اس انداز میں بھی لیتے ہیں. وہ کسی نے اسٹیٹس لگایا ہوا ہے کہ جناب یہ وہ فوج ہے، وہ دیکھیں برفباری ہو رہی ہے تو فوج مارچ کری ہے. اور انہوں نے اچھا، آپ کا جو سوشل میڈیا ہے آج وہ مبینہ الزام ہے آپ کے اوپر کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، مثلا سینٹ کا کیا ہے اور یسرا گرانی کی، تو سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے تو ججز کے خلاف مہم چلا رہا ہے. وہ غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. دوسرے جو ذرائع ہیں نا ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ غلط. مارشل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ سن رہے تھے، وجہ یہ ہے کہ میاں وحید عالم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ ملک کے تمام اسٹیک ہولڈر، مثلا اگر چینی والے بھی ہیں، ہم ان کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کیا جا سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب پھر 57 روپے چینی پڑتی ہے، میکسیمم ان کا 15% ان کا آپ منافع بھی لگا لیں جو یعنی آئین میں درج ہوتا ہے، جو بھی سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، چینی ہو، تو یہ ہے باقاعدہ طور پر دیکھا ہوا. اب صورت یہ ہے کہ جو پرانی حکومتوں کے بڑے بڑے بگ گنز ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ملے ہیں، پیپل پارٹی کی ملے ہیں، چند ایک دوسرے لوگوں کے ملے بھی ہیں، انہوں نے کارٹر بنایا ہوئے 110 ارب روپے. تو ابھی یہ پچھلے دنوں میں انہوں نے ہڑپ کر لیا ہے. تو ان کے پاس وکلاء بہت بہتر ہیں، ان کے پاس مینجمنٹ زیادہ بہتر ہے. یہ حکومت تو اس فیلڈ پر بھی نہیں قابو پا سکی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. میں اپنے جو دوسرے ہمارے ساتھی ہیں ابھی بات کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کا تعلق ایک جماعت سے ہے اور ان کے یہ کنوکشن بھی ہوگی اور فرض بھی ہے کہ وہ اپنی جماعت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ جو شخص جس پارٹی کے ساتھ بھی اس کے منشور سے ایگری کرتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا ووٹر ہے یا عہدیدار ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے، ہمیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنے تمام جو ہے نا جو حقوق ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں. ہم اسی ملک کے شہری ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو یہ جماعتیں ہیں، پاکستان ہے تو یہ حکومتیں ہیں. تو ہمیں ریاست اور حکومت کا فرق نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے المیہ یہ ہے کہ اگر میں حکومت میں ہوں تو سب اچھا ہے،
مجھے اپوزیشن میں بٹھا دیا جائے تو سب غلط ہے. ابھی انہوں نے, میں ان کی اس بات سے ان کو شاید برا لگے, دیکھیے آج صدر محترم نے جو تقریر کی, اب یہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سراسر زیادتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں حکومت اور سیاست کو دونوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. جب ریاست اور حکومت دونوں یہ کہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں, ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں, ریاست سے مراد یہ نہیں, ادارے نہیں ہوتے. ادارے ریاست سے مراد باقاعدہ جیسے ملک پاکستان ہے اس میں ادارے اس کے نیچے کام کرتے ہیں. ادارے اہم نہیں ہوتے, ادارے بدل گئے. ٹھیک ہے نا, جب جو حکومت ہو اور وہ کہے کہ تمام ادارے میرے متحد ہیں, میرے ہم کرتے ہیں, آپ کا الزام ہے کہ آپ تو ریاست سے اوپر اٹھ چکے ہیں, آپ آئین مانتے نہیں. آپ گئے تھے باہر تو واپس کیوں نہیں کرا پائے؟ کمال بھی. دیکھیے جی, آج کی تقریر جو صدر محترم نے کی, میں یقین کیجیے ہونے کی حیثیت سے ایک جو ہے نا پاکستان سے مطلب ایک ادارے کے پاس ساری زندگی اپنی جان اپنا جو ہے تمام پر جو ہے نا توانائیاں ہم نے استعمال کی اس ملک کی خاطر, اس ملک کے لوگوں کی خاطر. یقین کیجیے سر اس میں تو ہم بھی اختلاف نہیں کر رہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے صدر ہم ہے سارے, ہمارا ہم ان کی عزت اور احترام ہمارے دلوں میں ہے, سب کچھ ہے. اس بات پر ہم نہیں مان جا رہے جس بات پر پر ہیں. آپ میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, وہ آپ کا حق ہے. میاں صاحب صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو کرنا چاہیے. مجھے یا آپ کو حق حاصل نہیں ہے کسی کو کسی کا ٹرائل کرنے کا. میرا صرف یہ آپ سے پوائنٹ تھا, صدر پاکستان جو ایک وفات کی علامت ہے, آپ ابھی اپنے جو ابھی آپ نے بات کی تو دیکھیے یہ آپ جیسے جو اوپینین لیکر ہوتے ہیں, آپ کی باتوں سے ہی سوشل میڈیا چلتا ہے. میرا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا سر تو فخر سے بلند ہو گیا جب صدر عارف علوی جو ہیں انہوں نے دل بدی شستہ اردو میں انہوں نے پاکستان کے کئی کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی. ہمیں اس پازیٹیوٹی کو لے کے آگے چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو, یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ پریڈ 23 والی پریڈ 25 کو ہو رہی ہے. ماشاء ذرا آپ نا آپ کے سگنل ذرا ویک ہیں, ذرا کھلی جگہ پر بات کریں. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سب کو پتا ہے کہ یہ 23 مارچ کی پریڈ جو ہے نا وہ 25 مارچ کو ہو رہی ہے, یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چلو یہ تو کوئی بات نہیں, یہ تو ہوگی بات. کہنے کے بعد آپ کی آواز جو ہے نا وہ ذرا سگنل کمزور ہے, تو آپ میرا کمرے کے اندر ہیں, تھوڑا سا اس کو ذرا مزید بہتر کریں. اچھا ان کی طرف آتے ہیں, آپ کی آواز ٹھیک کرتے ہیں, پھر آتے ہیں آپ کی طرف. پھر مارشل صاحب جی, میاں صاحب بات یہ ہے کہ 75 جی جو اس کے الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہوں نے کہا ہے کہ بھی یہ فی الحال ملتوی کیے جائیں, 10 اپریل کو ہو رہے تھے کیونکہ 20 جو حلقوں کا سلسلہ تھا, جی تو پرے تو یہی تھی, وہ پرے سے اوپر چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے کہا بھی پہلی بات تو یہ کہ آپ پنجاب حکومت کا بیان آ گیا ہے کہ بھی اس کی فیلئر نہیں ہے, اگر کوئی چند جگہ ایسی ہوئی ہے یہ پرابلم تو مسئلہ سارے حلقے کو تو نہیں آپ کر سکتے. اس پاس بھی سوشل میڈیا نے کافی یعنی اس کی کرٹیسائز کیا, یعنی اپنی عدالتوں کو بھی ہم نہیں چھوڑتی. ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے کہ اگر اپنے حق میں فیصلہ آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں بالکل غلط ٹرینڈ ہے جی, میں نہیں یہ سمجھتا. اور پھر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, آپ دیکھیں نا عدالت عظمیٰ, اور وہاں میں سمجھتا ہوں دانش کا جو ایک مرکز ہے جہاں پہ جا کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ماضی ایک ہمارا جوڈیشری کا کچھ حوالوں سے یا کچھ سیگمنٹس ان کے داغدار بھی رہا, اور اس میں جیسے بٹو کا جوڈیشل مرڈر اور بہت سی باتیں کہی گئیں کہ جی کہیں نہ کہیں سے کوئی پیغام. ایز اے پارٹی لیڈر آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کہ کبھی کسی کو انصاف ملا ہے کہ جاتے انہوں نے ان کو انٹرم لے لیے, تو یہ اپریشیٹ بھی تو کرنا چاہیے. ہاں وہی میں کہتا ہوں, لیکن کچھ چیزوں کو جب ہم سامنے رکھ کے دیکھیں تو وہ آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے نا, بنظر غائب جائزہ لیں. تو اس میں میرا حال سپریم کورٹ ایک اچھا فیصلہ میں دینا چاہ رہی ہے کہ تمام عوامل جو ہیں وہ اس مرتبہ وہ سارا پرکھ کے سارا فیصلہ کیا جائے. تو اگر اس میں تھوڑا وہ تو باقاعدہ لا بن جائے گا نا, اگر انہوں نے کوئی کیس لا بن جائے گا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ چونکہ اس وقت باتوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ کہاں پہ کہاں خرابی ہوئی, ٹھیک ہے. طرف ہم آتے ہیں تو بریک کے بعد آپ ہی سے ہم یہ بات کو شروع کریں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
باقرتے ہیں نا دو رکھتے میں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. میاں سیف الرحمان صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی تھی اور سوشل میڈیا جو یعنی گندا گھٹیا کردار ادا کر رہا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا بھی ہو، آپ تو وہ اداروں کو بھی نہیں چھوڑتے. مثلاً ڈائریکٹ یہ ایسے ایسے لوگ ہیں اور ان ایسی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ اس کو ڈیلیٹ یا بلاک بھی نہیں کر سکتے. کہ ڈائریکٹ ہی مثلاً آرمی کے متعلق بات کرنی. اور پھر یہ فیصلہ جو NA-75 کا آیا اس پر بڑی مہم چل رہی ہے. اگر لاہور ہائی کورٹ بیل لے لیتا ہے یا اور فیصلے آتے ہیں تو وہ تو اپریشیٹ کیے جاتے ہیں. کسی کے خلاف بھی حق میں میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ساری کائنات کی عقل صرف سوشل میڈیا میں ہے. یعنی کہ وہاں کوئی یا تو کوئی بائی ڈیزائن بھی ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ارادتاً کر رہے ہیں، کچھ ایسے
मेहमान वो जिसको आप देखना चाहे और टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कहा था वो फिर टाइम ओवर हो गया था। चलो खैर, एयर मार्शल साहब से बात कर लेते हैं, लाइन पर है तो उनसे बात कर लेते हैं, लाइन पर लेने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप मेरा ख्याल है कहीं दूर थे, आइंदा आपको ना पीटीसी पर मिलाया करेंगे मेरा ख्याल है। जी बेहतर, कोई नहीं, मैं असल में पीटीवी के प्रोग्राम से के लिए स्टूडियो में था, वहाँ से आपके साथ। चलो आप अपनी बात पूरी करें, फिर उस पर हम आते हैं। जरा ये हाल बताइए कि जो 25 यानी मार्च को, जो 23 मार्च वाली जो वहाँ एक्सरसाइज हुई है, तो आप चूंकि इसके हमारे हीरो हैं, एयर मार्शल हैं, तो वो कौन कौन से मुल्कों ने शिरकत की है, कौन कौन से नई यानी हमने बैलेंस ऑफ पावर शो किया है, तो उससे यानी क्या? देखिए जी, जी मियां साहब, मैं इसको ब्रीफली जो है ना 2-3 पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत सारे मालिक के जो है वकूद ने इसमें शिरकत की, ऑडियंस में भी थे और पैरा ट्रूपर्स में भी, और इवन टर्की के फिजाइया ने जो है एरोबैटिक डिस्प्ले में भी हिस्सा लिया। तो ये एक इस चीज को सिग्निफाई करती है कि जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे होते जा रहे हैं, तो ये उस नैरेटिव को इस चीज से जो है ना हमने निगेट किया है। ये एक बहुत बड़ा मकसद था। फिर दूसरे जो इसकी थीम डेवलप की ISPR ने, वो एक बहुत अच्छी थीम थी कि एक कौम एक मंजिल। तो इसमें आज की तकरीब में जो एक नई चीज थी वो ये थी कि इसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से जो हाई अचीवर्स थे, बच्चे बच्चियां ख़वातीन हजरात, उनको वहां पे स्पेशल पवेलियन में अगली सफ़ों में बिठाया गया और उनकी खिदमात को और उनकी जो ग्रां कदर खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, जिससे पाकिस्तान का जो है ना उन्होंने नाम रोशन किया, उन चीजों को वहां पे उनको खड़ा करके PTM जो पाकिस्तान यानी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी, उसके जो मुतासरा फैमिलियां थी उनको भी बुलाया गया, जिन्होंने बड़ी जुर्रत से वहाँ हमारा फिर सदर पाकिस्तान ने खुद जाके वहाँ उन लोगों से जो है ना उनको जो है ना जाती तौर पे उनको मुबारकबाद दी। तो इससे एक बड़ा पॉजिटिव इमेज जाता है पूरे दुनिया को, जो ये जहाँ पे ये जो है ना लोग ये मिलियंस में लोग होंगे जो इसको देख रहे होंगे कि ये पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान की कौम में ये किस तरह से जो है ना एक यकजहती पैदा करने की जो है ना एक मजबूत कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में ये नहीं, हमने जो टर्किश डेलीगेशन भी आया हुआ था, काफी मुल्कों के आए थे, उनका जो F-16 टाइप एक यानी पहली दफा डिस्प्ले हुआ है। अंदाज में म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहे और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहे। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ। देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के तहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब?
शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। KPK में उन अदारों ने अपना वक्त पूरा किया और पंजाब में उन्होंने, इन हुकूमत ने, इनकी नाअहली ने उन्हें वक्त पूरा करने नहीं दिया गया। नंबर 2। दूसरी बात, जिस तरह आज जो हमें पाकिस्तान मनाया गया, इसी तरह आपको याद होगा कि 97 में कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने तमाम इस्लामी दुनिया के सरबराह मुमलिकत को इकट्ठा किया था और वो मौजूद थे इस परेड में। तीसरी बात जो आप अभी कर रहे थे कि गिरोबान है जरदारी ने, इन्होंने कहा जी उन्होंने इसमें ये कर दिया। जरदारी की बात आप भी कहते हैं मियां नवाज शरीफ जब तक नहीं है कि हम नहीं करेंगे। मैं वही कहने लगा हूं, उसने जितनी बात किया उसको गौर से पढ़े सुने। उसने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ के बयानिए की बात की है। उसने जब अपने बेटे की बात की है, मियां नवाज शरीफ के बयानिए की बात की है। जब उसने अपने बच्चों की जेल में जाने की बात की है, मियां नवाज शरीफ के बयानिए की बात की है। लोग उसकी बात को और रंग दे रहे हैं, असल रंग ये है उसने वो बात की है जो वो देख रहा है। अभी एहतियात अगर करें, वो आएंगे अभी तो क्या एहतियात करें, कल को क्या होने वाला, भी एहतियात करें, खुश ना हो इतने। देखें वो तो कल वाला किसी ने नहीं देखा। पीपल पार्टी PTI भाई भाई जी, PTI पीपल पार्टी भाई भाई फिर बनने जा रहे हैं। तैयारी मुकम्मल हो ये में इशारे तो मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। और आपकी आपकी वो भी पकड़ी की है जो आप नेगोशिएशन कर रहे थे ना, सियासत में कोई टोला आ रहा है वो पकड़ी की है। ये खेल शुरू से चल रहा है, इसी खेल के हम मुखालिफ हैं। हर एक को आजादी होनी चाहिए खुद करने की। इस खेल के मुखालिफ है कि आप जोड़ दें, उसको तोड़ दें, उसको ये कर दें। बाबा छोड़ दें, अपना अपना काम करें। आप खूबसूरत लगते हैं अपने काम में, वो अपने काम में। ये बलदियाती इदारे जो बहाल हुए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अगर हम पीछे जरा चले जाएं तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर गला दबा के कहा था इलेक्शन कराओ, नहीं कराते थे, और बाकायदा संसद करवाए उनके हुक्म से, नहीं होते थे। तो ये शानदार तो रवायत नहीं है अपनी बिरयानी में अपना नहीं। बात आपकी बात दुरुस्त है कि मैं ये समझता हूँ, मैं क्योंकि बलदियाती नुमाइंदा रहा हूँ, मेरी बुनियाद सियासी होने चाहिए, गैर सियासी होने चाहिए जी। बलदियाती इदारे सियासी होने चाहिए या गैर सियासी होने चाहिए? चाहे सियासी हो चाहे गैर सियासी हो, बात सिर्फ है लोगों को रिलीफ देने की, उनके घर की अगर गैर सियासी होंगे तो ख्वाजा ही आएगा, वहीद आलम तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, वो लोग आएंगे जो भी आएंगे। जब बलदियाती इदारे में देखें, आप मोहल्ले में बैठे हुए हैं ना, मोहल्ले में आप सियासत नहीं कर सकते। जो आप खातून गुजरेगी वो मुझे ये कह के वहीद आलम तूने मेरा ये काम नहीं किया, वो मुझे रोजाना की बुनियाद पर ये बात कहेगी। आपको याद है कि साहब दौर वो काफली का हो या इनका हो, ये ढूंढते हैं बंदा कि जिसका अब्बा जो है वो स्पीकर हो या वजीर हो, उसका बेटा तलाश करके जिला उकाड़े में लगा दिया जाए, कसूर में लगा दिया जाए, अटक में किसको लगाना है, पिंडी में लगाना है। मुझे बताइए मुबशर का कैरियर क्या था जी? मेजर कर्नल मुबशर का क्या कैरियर था जी? नहीं, वो तो मेरा ख्याल उनका भी कोई ना कोई बैकग्राउंड तो था थोड़ा बहुत। अब खाना पकाता था जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ भारत इन चीजों में ये करवा परवरी या जिस तरह बरादरी नहीं, आजाद क्यों नहीं करते कि जो मेंबर है वोट दें, वो खिंचाता नहीं हो, अच्छा कैंडिडेट आ गया है। मेरा ख्याल है कि इसमें टोटल हमें जो जब हमने डेमोक्रेसी की रूट्स जो हैं जड़ तब पकड़ेंगी जब हम इस बरादरीइज्म से, फेवरेटिज्म से बाहर दुनिया में सबसे खूबसूरत बलदियाती निजाम है। लेकिन आप देखेंगे मेरे साथ एडवोकेट इतने सीनियर बैठे हैं, ये बल्कि इस बात की तायद करेंगे, इनके अदारे में जो अहदेदार होते हैं जो बैठे हुए बेंच में, उधर भी बहुत से हैं, कौन से चैम्बर गलत ही है ना, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का भांजा है। तो ये हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसा रहा, पॉलिटिक्स में तो ये बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी ने तो लीड करना है, तो पॉलिटिक्स में कम से कम इसकी आगाज किया जाए। मियां साहब कसूर में या कई जिलों में मैं देखा है कि वो जो मेंबर बनते हैं ना बेचारे, तंदूर वाले, रेड़े वाले फलान बन जाते हैं, फिर वो रोते रहते हैं कि हमारा वोट जिसको हमने देना उसे मुलाकात ही करवा दो। नहीं होती मुलाकात, बिल्कुल टोटली वो डिस्कनेक्ट होता है। हाँ, ये बिल्कुल वोट देने को तैयार होते हैं। वो मेरा क्या कहते हैं, आप बताइए ईमानदारी से, पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है इसने तमाम चीज़ों को अपने घर की बंदी बनाया हुआ है। प्रेसिडेंट अगर वजीर आज़म है तो वो भी कहता है कि राधा कृष्ण का चेयरमैन भी मैं नहीं बनाना है। इसमें कोई शक नहीं कि हमने अभी तक एक प्रोसेस से गुजरना सीखा भी नहीं है, सिर्फ गुजर रहे हैं, और जो गलतियां हम करते हैं उससे सीखने के लिए तैयार नहीं है। हम नहीं मानते कि हमने भी गलती की थी, और हम यही कहते हैं कि जब हमने की थी उस वक्त ये ठीक थी, अब कोई और करेगा तो गलत है। सूरत यही है कि क्या इंतखाबात जो मौजूदा आ रहे हैं वो सियासी हों या गैर सियासी। मैं अर्ज कर दूं कि
اس ملک سے جب تک آپ یہ جو جماعت بندی ہو چکی ہے، جو کلاس بندی ہو چکی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک سیاسی انتخابات ہوں یا غیر سیاسی ہوں، نتائج ایک ہی ہے۔ جو بے بس ہے، جو بے کس ہے، جو مجبور ہے، مقہور ہے، اس پر کوئی نہ کوئی میاں صاحب، کوئی نہ کوئی چودھری صاحب، کوئی نہ کوئی وڈیرا، کوئی نہ کوئی رانا صاحب سوار ہی رہیں گے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ جس جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس کو ووٹ دینا ہے اس کی شکل دکھا دو، تو اس کی شکل نہیں دیکھتے، کہتے تو نے کیا کرنا ہے، تجھے صرف اتنا حکم ہے کہ تو نے اس کو ووٹ دینا، اور یہ قصور میں ہوا۔ آپ بھی وہاں پہ موجود تھے اور میں بھی وہیں پہ موجود تھا، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس شخص کو اس ضلع کا چیئرمین لگایا گیا، اس شخص کو کہاں سے لایا گیا، اس کی عمر کیا تھی، اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی، ساری چیزوں کو پیچھے پھینک دیا گیا۔ اور صرف ایک قصور کی بات نہیں ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا پورے پنجاب کی صورتحال یہی تھی، پورے صوبے کی یہ صورتحال تھی، اور نتیجہ کیا تھا؟ نامزدگی ہوتی ہے اوپر سے نامزدگی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عوام کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، عوام کا یہاں پر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عوام، جیسے میں نے پہلے لفظ استعمال کی ہیں، مجبور ہے، مقہور ہے، اس کلاسیفیکیشن کے، اس جماعت بندی کے جدول سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور اس طرح سے وہ ایم ایل اے ایم پی ہیں، ان کو کوئی ایسا نہیں کہ آئینی طور پر کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت کے اوپر جانے کے لیے ڈائریکٹلی یہاں فلائٹ لینڈ نہ کرے، کہ پہلے بلدیاتی طریقے سے اس کا کیریئر دیکھا جائے، جس طرح چائنا یا دوسرے ملکوں میں ہے، اس پر کرپشن کے الزامات ہیں یا نہیں، اس نے ڈیلیور کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کی عوام میں ساکھ کیسی ہے، تبھی اس صوبائی اسمبلی کا اہلیت کے طور پر آگے بڑھے۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ 1992 میں اسلامک سالویشن فرنٹ الجزائر میں الیکشن ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے وہاں پر کتنے عرصے سے فرانس کا قبضہ تھا، اور وہ فرانسیسی جو استبداد تھا، جو وہ استحصال کر رہے تھے، اس دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم بلدیاتی انتخابات بالکل آزادانہ بنیادوں پر کروائیں گے، اور بلدیاتی انتخابات ہوئے، اور 1992 میں اسلامک سالویشن فرنٹ نے الجزائر میں 87% سے سیٹیں جیت لی، اور ان کو پتا تھا کہ اب انہی لوگوں میں سے آگے ان کی پروونشل اسمبلیوں میں، ان کی نیشنل اسمبلی میں یہیں سے لوگ پہنچیں گے، ایک انقلاب آ جائے گا، ایک تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر صورتحال یہ ہے، یہ میری برادری کا ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ میری پارٹی کے ساتھ وفادار رہے گا کہ نہیں رہے گا، کوئی اہلیت نہیں دیکھی جا رہی، کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کی جو پاکستان میں اس وقت تک ایک فکرہ بھی چلتے ہیں، صرف پیسے ٹکٹ دینے کے لیے۔ ایک ایم این اے صاحب نے چلے تھے جنوبی پنجاب سے، اور 1 کروڑ روپیہ دے کے ایک بھائی کو، پھر دوسرا کروڑ روپیہ دے کے دوسرے بھائی، یہ باتیں عام نہیں ہو گئی تھی، یہ تو باتیں کھل گئی تھی۔ یہ صرف بلدیاتی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں، قومی اسمبلی کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ریفارم تو کرنی ہے نا، یہ ذرا آپ صحیح کہتے ہیں کہ بھی جو غلطیاں ہوئی سو آگے چلنا ہے، شخصیت پرستی سے ہم آگے نکل کے بت پرستی تک آ چکے۔ ایمانداری کی بات تو یہی ہے، ہم اپنے آدمی کا کوئی جرم بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ آگے کیسے چلا جائے، کیونکہ کیا جو میں نے تجویز دی ہے، کیونکہ ہم نے پروگرام میں تھوڑی تجویز بھی دینی ہوتی ہے کہ اگر ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے تو کم سے کم اس نے کوئی پتہ کرایا جائے، کوئی ٹاؤن کمیٹی کا لڑا ہے، اس نے کوئی ضلع کا لڑا ہے، اس نے کوئی ایم پی کا لڑا ہے، کہ سیدھے اوپر جا کے وزیر اعظم بن گیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی پروسیس ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، جبھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنے پہلے سٹیپ میں، دوسرے سٹیپ میں کیا اس کی پرفارمنس تھی، اس کی دیانتداری کیسی تھی، اس کی کارکردگی کیسی تھی، اس کی ایبلٹی کتنی ہے، جبھی اچھے لوگ اس طرح آگے آ سکتے ہیں، یہ مضبوط ہوگا بلدیاتی نظام۔ تو یہ بہت شکریہ، میں پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا، اکثر ہم آخر میں یہی کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں۔ پاکستان میں قیادت کا بحران ہے بلکہ قحط ہے، یہ بات بالکل درست ہے، یعنی جو قیادت پیدا کرنے والی نرسریاں تھیں وہ ہم نے پہلے ہی بند کر دیں، کیونکہ یونین ایکٹیویٹیز پر پابندیاں، اسٹوڈنٹ تنظیموں کے اوپر پابندیاں ہم لگا دی ہیں، لوکل گورنمنٹ کو ہم نے کبھی بھی سیاسی حکومتوں نے پنپنے نہیں دیا، اور ڈکٹیٹروں کے دور میں ان کی ضرورتوں کے تحت وہ بحال رہیں۔ یہ بھی کلمیہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی ہیں، جمہوری ہیں، لیکن ہم کسی کو اپنا حق دینے کو تیار نہیں رہتے۔ پاکستان ایسے نہیں چلے گا، اور پاکستان کو نئی قیادتوں کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا رائے کہنا کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔